ویلکم بیک ناظرین جب ہم بات کر رہے ہیں اس پانی مافیا کی، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپریشنز ہو رہے ہیں شہر کے اندر، رینجرز متحرک ہے، واٹر بورڈ متحرک ہے، بلا تفریق بڑے پیمانے پہ وہ آپریشنز دیکھے جا رہے ہیں اس شہر کے اندر جو ماضی میں اس طرح نہیں دیکھے جا رہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ ایک صارف ہے، یہ شہری صارف ہے جو پانی خریدتا ہے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں چیئرمین جو کنزیومر رائٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان کوکب اقبال صاحب۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ اس پانی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ شہر کا پانی جو ہے نا، آج انکشاف یہ سامنے آیا ہے کہ ایک طرف اربوں روپے میں بیچا جا رہا تھا، بیچنے والے محکمے کے اپنے جو افسران ہیں وہ بھی تھے، ان کا بھی جو ہے وہ اظہار کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس صارف نے جو مہنگے داموں ٹینکرز خرید کے اپنی ضرورت پوری کی ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایسے کنزیومر ایسوسی آف پاکستان یہ کئی سال پہلے یہ بتایا تھا کہ پانی چوری ہوتا ہے اور یہ ٹینکرز مافیا ہے پورا، جس نے پانی کو جو ہے عام گھروں تک پہنچنے سے روکا ہوا ہے۔ یہ ٹینکرز مافیا اور مختلف محکمے نہیں کے لوگ بلکہ خود اس محکمے کے لوگ جو ہے اس میں ملوث تھے، اور ہم نے نشاندہی کی کئی دفعہ کہ اس طرح ان کو روکا جائے، اور یہ ٹینکرز مافیا، یہ پانی مافیا، بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک سوال بھی یہ کیا کہ جن کو لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آتا اور یہ جو بوتل میں بند پانی جو والے جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے پانی لے کے آتے ہیں؟ ان کے پاس کون سا دریا ہے؟ ان کے پاس کون سا سمندر ہے؟ تو آج وہ انکشاف سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی سلسلہ تھا، اور اس کو جو ہے صارف ہمارا پریشان ہوتا رہا، وہ منہ دھونے کے لیے اپنے گھر کے استعمال کے لیے پریشان ہوتا رہا۔ ارے سر، آپ آواز اٹھاتے رہتے ہیں صارف کی، سر آواز اٹھاتے رہتے ہیں صارف کی، یہ سوال کون کرے گا؟ اعلیٰ اقتدار میں بیٹھے جو لوگ تھے کہ بھائی یہ جو چوری ہو رہا تھا وہ ان کو گرفتار کون کرے گا؟ ان سے کون پوچھے گا؟ یہ سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب ایکشن ہوا، سب سے پہلے تو رینجرز اور ایم ڈی صاحب جو ہیں، انہوں نے صلاح الدین صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور یہ ایک بڑا کارنامہ ہے ایم ڈی صاحب کا کہ اور رینجرز کے ساتھ انہوں نے مل کے یہ ایکشن لیا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو افسران اس میں ملوث تھے، آخر ان کو سزا کون دے گا؟ اور کیا کب ملے گی؟ ان کی نشاندہی ہو چکی ہے؟ اور کیا انہوں نے جو اربوں روپے کمائے ہیں، کوئی ایک آدھ کروڑوں کا یا ایک آدھ لاکھ کا کام نہیں تھے، تو اربوں روپے اس میں انوالو تھے، کون کون مافیا کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ اور اگر سرکاری افسران اسی محکمے کے واٹر بورڈ کے ملے ہوئے تھے تو ان کو سخت ترین سزائیں دینے کے لیے کیا لائے عمل بنایا گیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایسا کوئی سسٹم تیار کر دیا جائے کہ جو اب انہوں نے اتنی بڑی کارروائی کرنے کے بعد یہ سارا سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ دوبارہ جو ہے وہ رائج نہ ہو سکے۔ پھر یہ مافیا دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مافیا جو ہے ان کو چند دن کے لیے یہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پتارے دار سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، پھر ہٹائے جاتے ہیں، پھر وہ اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اور پھر پیسے دے کے پھر وہی دوبارہ یہ دھندا شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو اور ایم ڈی صاحب کو جو ہے صلاح الدین صاحب کو یہ ایک باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے ایک پلان ترتیب دینا ہوگا، تاکہ صارفین کو جو ہے ان کے گھروں تک پانی میسر آ سکے اور ایک عام آدمی جو ہے وہ پانی سے محروم نہ ہو۔ مگر سر سوال یہ ہے کہ وہ مائیں جنہوں نے احتجاج کیا، دکھائے اپنے ٹوٹی ہوئی بالٹیاں کہ اس میں ہم پانی جمع نہیں کر پا رہے، ہمارے گھروں کے اندر پانی نہیں آ رہا، وہ جو بالٹیاں لے کر سڑکوں پر باہر نکلی، وہ بہنیں جو سڑکوں پر احتجاج کرتی رہیں، وہ بچے جو بلبلاتے رہے کہ خدا کا واسطہ ہے ہمارے نلکوں میں پانی دے دو، ہمارے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ہم یہ مہنگا ٹینکر سے خرید کر پانی خرید سکیں۔ اس کے بعد آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں رینجرز کے ساتھ مشترکہ طور پہ واٹر بورڈ آپریشن کرتا دکھائی دے رہا ہے، مگر کل یہ رینجرز کے اختیارات جو ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور کل کو کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ مافیا سرگرم ہوتا ہے، تو کون سوال پوچھے گا؟ اس مافیا سے جو مستقل چھٹکارا ہے وہ کون دلائے گا؟ دلایا جاتا دکھایا بھی دے رہا ہے آپ کو۔ جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف اگر ایکشن نہ ہوا تو یہ مافیا اپنی جگہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ ان کے خلاف ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں. جب ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں گی تو دوبارہ ان کو سر اٹھانے کی وہ نہیں ہوگا ضرورت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی چاہیے. اس میں جو لوگ ملوث تھے، جن لوگوں نے دیکھے، آپ نے صحیح بات کہی کہ ایک عام شہری جو تھا وہ پریشان تھا. وہ لوگ جو ہے ان کے گھروں میں پانی نہیں آتا تھا، لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے تھے، بالٹیاں لے کے پتہ نہیں کہاں سے پانی لے کے آتے تھے. اور یہ بے شرم مافیا جو تھا وہ مہنگے ترین داموں ٹینکرز بیچتا تھا، پانی بیچتا تھا. اور یہ جو ایکشن ہوا ہے، جو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کراچی کی تاریخ میں جو ہے پہلے نہیں ہوا ایسا ایکشن ہوا. کیوں نہیں ہوا اس کا بھی ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ انہوں نے ایسا ایکشن کیوں نہیں لیا. کیا اس وقت ایم ڈی موجود نہیں تھا؟ اور وہ کیا وہاں کا وہ ایم ڈی جو تھا واٹر بورڈ کا پہلے والا، کیا ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ کیا وہ اسٹاف جو ہے ان لوگوں کو پیسہ کمانے کی خاطر جو ہے ٹینکر مافیا کے ساتھ کتنا بڑھیا کاروبار ہے. آپ یہ دیکھیں، تصور تو کریں کوکب صاحب، کتنا کچھ نہیں لگنا، نہ انویسٹمنٹ لگنی، نہ کچھ نہیں لگنا. گڑا کرائیں، لائن سے وہ جوڑیں اور بھائی ٹینکر خود ہی آ رہا ہے، خود ہی لے کے جا رہا ہے اور پیسے گن رہے ہیں. آپ پیسے گنتے ہیں اور ایک دن کے اندر 10 15 چھوٹے چھوٹے غیر قانونی ہائیڈرنٹس نکلے. اس کی بات کر رہا ہوں. پھر یہی غیر قانونی طور پہ مطلب ایک سینکڑوں کی تعداد بن رہی ہے. انہوں نے دو کام یہ جو ٹینکرز مافیا نے کیا. ایک تو جو پانی چوری کیا، پانی بیچا، اور یہ ادارے کے افسران کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سڑکوں کا بھی ستیہ-ناش کیا. آخری ٹائم میں مجھے تجویز دے دیں، عوام اور سرکار کو ایسی کیا حکمت عملی بنانی چاہیے، ایسی کیا قانون سازی کرنی چاہیے؟ کیونکہ ایف آئی آر تو بڑی چھوٹی سی ہو جاتی ہے اور فوراً بیل مل جاتی ہے. کروڑوں روپے کا پانی چوری کرو، بیل کرائیں جی فوراً 25,000 روپے کا وکیل کر کے. مستقل بنیادوں پہ جو طریقہ کار کیا تجویز کریں گے؟ لوگ اس میں ملوث ہیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ ادارے کے افسران جو ملوث ہیں، جن کے نام سامنے آنے چاہیے اور ان کے خلاف مقدمات بن کے اور ان کو سخت ترین سزائیں دی، بلکہ ان کے ساتھ ریکوری کی جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ان کی جائیدادیں اس کو چیک کیا جائے، انہوں نے وہ پیسے سے کیا کیا، کیا جائیدادیں بنائی. اور ظاہر ہے کوئی لاکھ روپے کا کام نہیں تھا، کروڑوں روپے کا کام تھا. تو انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں اور ان جائیدادوں کو ان کی فیملیز، ان کی تمام لوگوں کی وہ کی جائے. بہت شکریہ کوکب صاحب، تفصیلی طور پہ ہم سے بات کر رہے تھے، صارف کے رائٹس کے اوپر بات کرتے. ناظرین، اس شہر کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا ہے، بلیک مافیا، بلیک مارکیٹ کا مافیا کس طرح ایک عام آدمی کے حقوق کو ضبط کر کے اس کے اندر اپنا پیسہ بناتا رہا ہے. کروڑوں اربوں روپے کی آج باتیں ہو رہی ہیں، معمولی بات نہیں ہے. یقینی طور پہ امید لگا کے بیٹھے ہیں اس شہر کے شہری کہ کل ان کے ساتھ انصاف ہوگا. اور جس طرح انہوں نے مہنگے داموں جو انہوں نے ٹینکرز خریدے ہیں، چیخے ہیں، چلائے ہیں، روئے ہیں، سڑکوں پر نکلے ہیں. لیاری کا علاقہ ہو، بلدیہ کا علاقہ ہو، سرجانی کا علاقہ ہو، گلستان جوہر کا علاقہ ہو، سینٹرل کا ڈسٹرکٹ ہو، ملیر کا ڈسٹرکٹ ہو، کرنگی کا ڈسٹرکٹ ہو، ہاتھوں میں ہاتھ اٹھا کے خدا کے واسطے کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہمیں پانی دے دو، ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے. مگر ان کی نہیں سنی گئی. اور آج جب یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں تو کروڑوں روپے کے انکشاف ہو رہے ہیں. سوال کسی نہ کسی سے تو کیا جائے گا، جواب کسی نہ کسی کو تو دیا جائے گا. ناظرین، وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. ہم پھر حاضر ہوں گے، شہر کے مسائل کے اوپر بات کریں گے اور کھل کے بات کریں گے. ہمارا پروگرام لازمی دیکھیے گا. ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.